السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا، درمیان کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا۔ یعنی آج ہم 3 دعائیں پڑھیں گے اور کھانا کھانے کے متعلق آداب اور سنتے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، یعنی کہ اس کے کچھ آداب اور سنتے ہیں جو کھانا شروع کرنے سے پہلے کرنی ہیں۔ خود بھی آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور دوسرے گھر والوں کو بھی آپ نے اس کی دعوت دینی ہے، تاکہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے وہ ہمارے لیے باعث رحمت بنے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفا رکھے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ جب آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کسی تولیے سے کسی کپڑے سے ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا، آپ نے کلی کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، یعنی کہ آپ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو اکٹھے بیٹھ کر کھانے کے اندر برکت ہے، رزق کے اندر کی برکت آتی ہے، آپس کے اندر پیار محبت جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا بھی سنت ہے۔ اور اگر جگہ زیادہ ہے تو آپ نیچے چٹائی وغیرہ بچھا لیں، اس کو دسترخوان لگائیں، وہ کھا لیں، یا آپ کے پاس ٹیبل ہے اس کو بیٹھ کر، لیکن اکٹھے بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے، اگر آپ کو کچھ مجبوری ہے تو نہ اتاریں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے، یہ آداب کے اندر شامل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کھانا اپنی جانب وارے کنارے سے شروع کریں، یہ نہیں ہو کہ جب آپ نے کھانا کھانا تو درمیان سے کھانا شروع کریں، نہیں بچوں ایسا نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے وہ اپنے آگے سے اور اپنے کنارے سے کھانا ہے، کیونکہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، برکتیں آتی ہیں، اس لیے درمیان سے آپ نے کھانا نہیں کھانا، کھانا اپنے آگے سے کھانا ہے، جس نے بھی کھانا اپنے آگے سے کھائے۔ کھانا کھانے کے لیے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا یا ایک پاؤں بچھا کر بیٹھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اگر آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا پڑھ لی ہے تو پھر درمیان کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے شروع سے دعا نہیں پڑھی تو جب آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ کو آخر میں یاد آئی کہ اوہو میں نے تو دعا نہیں پڑھی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ شروع سے آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو جب یاد آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کو اس میں ساتھ کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ یعنی جب آپ کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا ہے؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اچھا بچوں، ایک غلطی یہاں، آپ 2 غلطیاں، ایک نہیں 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ کون سی ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں اطعمنا وسقانا، یہ غلط ہے۔ آپ نے لفظ کو اس کو لمبا، یہ نون کو اور اس کاف کو اور اس نون کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ ہے صحیح دعا، جو آپ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات جو میں آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، وہ لازمی آپ نے بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ کھانا کھاتے وقت جو ہم روٹی کو لقمہ توڑتے ہیں نا، تو اس میں کچھ ذرات چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ روٹی سے نیچے گر جاتے ہیں، وہ اٹھا کے کھا لینے چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے
اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے کہ جو وہ ٹکڑے اٹھا کے کھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد اور خوبصورت اولاد عطا کرتے ہیں۔ تو ایک بات اور جو میں آپ کو کہنا بھول گیا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے لقمہ توڑنا ہے روٹی کا کھانا ہے تو آپ نے چھوٹا لقمہ منہ میں ڈالنا ہے اور اس کو چبا کے کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈال لیں اور اس کو آپ کا منہ ہی نہ ہلے اور کھایا نہ جائے تو آپ کے لیے پریشانی ہو۔ تو اس لیے آپ نے چھوٹا لقمہ ڈالنا ہے اور چبا کے کھانا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے 1-2 گھونٹ پانی کے پی لینے چاہیے۔ جزاک اللہ۔